اس اتنی بڑی انڈسٹری کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ میں اپنی سی وی پکڑے وہ سر تھا پیر اس بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے یہاں پر نوکری ملے گی؟ وہ سوچتے ہوئے وہ بلڈنگ میں داخل ہوئی اور ریسیپشن پہ اپنی نوکری کا بتانے کے بعد اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھایا گیا۔ آج وہ انٹرویو دینے کے لیے ہمدانی گروپ آف انڈسٹری میں داخل ہوئی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ایک فیمیل سٹاف اس کے پاس آ کر کھڑی۔ میم، آپ کا نمبر آ چکا ہے، آپ انٹروگیشن روم میں جا سکتے ہیں، انٹروڈکشن روم میں جا سکتی ہیں۔ اس لڑکی کی بات سنتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ انٹروڈکشن روم میں داخل ہو چکی تھی اور سامنے ہی 2 ادھیڑ عمر کے مرد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک عمر 50 سے 55 اور دوسرے کی 60 برس تھی۔ بیٹھیے مس، انہوں نے شائستگی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اب کی بار اس کی سی وی مانگ رہے تھے، وہ جو گھبرائی ہوئی سی تھی۔ جلدی سے اپنی سی وی ان کی طرف بڑھائی تھی۔ مس، انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ فائزہ حیدر۔ فائزہ حیدر، اس نے اپنا نام بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کی سی وی دیکھنے کے بعد وہ کافی امپریس ہوئے تھے۔ یو آر وائف آف لیٹ آرمی آفیسر کیپٹن حیدر۔ ان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ فائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دوسرے شخص نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ میری ساس بیمار رہتی ہیں، اس کے علاوہ میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی بھی کفالت کرنے والا نہیں۔ مجھے اپنے خاندان کو خود سنبھالنا ہے، اس لیے میری نوکری کرنا زیادہ ضروری ہے۔ باقی میری کوالیفیکیشن آپ کے سامنے ہے۔ اتنا بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کمپنی کے مالک جو سامنے ہی بیٹھے تھے، ارمیز ہمدانی، مسکرائے تھے۔ گڈ، مجھے ایسا کرج اور آج کل بہت کم لڑکیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کیا آپ کمپنی کو وقت دے پائیں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے کہیں جانا پڑے۔ تو وہ جیسے ہی اسے جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کر بیٹھا تھا، پوچھ رہے تھے تو فائزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈونٹ وری سر، میں کمپنی کو پورا ٹائم دوں گی اور میں اپنا بیسٹ دوں گی۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایک پختگی تھی اور کہ ازمیر ہمدانی نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اوکے، تو آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں گی، آپ کو کوئی ایشو تو نہیں؟ انہوں نے ایک بار پھر تردید چاہی تھی کہ فائزہ نے ایک پرسکون سانس لی تھی۔ آپ میرے باپ جیسے ہیں اور پر سر مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہیں، اس کے چہرے پر چھائی شفقت نے فائزہ کو امپریس کر دیا تھا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ نیکسٹ ویک سے ہی جاب سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے ویسے واپس اس کی سی وی دی اور فائل اسے تھما دی تو وہ مسکرائی ہوئی اٹھی تھی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ فرتے جذبات سے اس کی آواز بھیگی تھی۔ ویلکم، وہ بھی جواباً مسکرائے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچھ دیر بعد وہ اس آفس سے باہر نکلی تھی، آٹو میں بیٹھی اور اب گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ کمرے گھر سے آدھے گھنٹے کی فاصلے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرتی تھی، لیکن اس نوکری میں تنخواہ کم تھی اور ان کے حالات اس نوکری سے چلنے جلد والے نہیں تھے، اس لیے وہ اس جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس نے اس نوکری کا ایڈ اخبار میں پڑھا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے کچن میں ہی اپنے ننھے سے شہزادے کی آواز آئی تھی جو مسکرا کر دادی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ امی، ادا، میں فلائز تھاؤں، امی آج میں فرائز کھاؤں گا۔ وہ دادی کو امی ہی کہتا تھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے صحن میں آ گئی تو ان کی جھولی میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے بچے کے لیے بھی فرائز بنا دیتی ہوں۔ امی آواز سنتے وہ مسکرائی تھی۔ رہنے دے امی، میں آ گئی ہوں، میں خود ہی بنا دوں گی، آپ بس آرام کریں۔ فائزہ کی آواز سنتے لبنہ بیگم مسکرائی تھی۔ تم آ گئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کیا بنا نوکری کا؟ فائزہ بیگم نے امید سے پوچھا تھا۔ آپ کی دعا میرے ساتھ تھی تو پھر کیسے مجھے نوکری نہ ملتی؟ وہ شفقت سے اور محبت سے بولی تھی کہ لبنہ بیگم کی آنکھیں لمحوں میں نم ہو گئی تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں کبھی اب زندگی میں گرم ہوا نہ لگنے دیتی، لیکن ہمارا حیدر کیا گیا زندگی میں عجیب سی ہو گئی ہے۔ فائزہ کے لہجے میں تکلیف تھی اور ان کے پاس آئی اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ بھی تو کہتی ہیں نا کہ میں آپ کے حیدر کا عکس ہوں، تو بس پھر مجھ پر بھروسہ رکھیں، وہ کہیں نہیں گئے امی، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور جانتی ہیں شہید تو قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا رتبہ حاصل کر لیا، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا پتا ان کے پیچھے پیچھے خدا ہمیں بھی جنت میں جگہ دے دے۔ وہ نم آنکھوں میں مسکرا رہی تھی اور لبنہ بیگم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ان کے سامنے تو بہادر بن جاتی تھی، لیکن تنہائی میں
اس کا بس چلتا تو وہ روئے جاتی تھی، لیکن اکیلے چھپ کر روتی رہتی تھی۔ خیر اس کے لیے فرائز بنا کر لاتی ہوں، آپ بس آرام کریں۔ اتنا کہتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کچن میں جا کر غائب ہوئی تھی، اور اس کی مسکراہٹ جو کچن کے باہر تو نمایاں تھی لیکن اب مسکراہٹ بند کر میں بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے حیدر کا چہرہ پوری آبداب کے ساتھ چمکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا ہی خوبصورت تھا کہ لیکن اپنی نوکری کے دوران وہ شہید ہو گیا تھا۔ زندگی کے 2 سال اس نے حیدر کے ساتھ گزارے تھے، بہت خوشی سے گزارے تھے، اور اس کے بھائی کی شادی میں اس کے بھابھی کے رشتہ داروں میں سے حیدر ایک تھا۔ فائزہ کے بھائی کی شادی پر ہی اس نے فائزہ کو دیکھا تھا اور تب ہی پسند کر لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے فائزہ کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا، اور گھر والوں کو بھی رشتہ مناسب لگا تھا، اس لیے گھر والوں نے فائزہ کی رضامندی جاننے کے بعد ہاں کر دی تھی۔ فائزہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے حیدر کی ساری ہسٹری بتا دی گئی تھی۔ وہ آرمی آفیسر ہے اور اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اس کی والدہ بس 2 ہی لوگ ہیں جو گھر میں رہتے تھے۔ فائزہ کو وہ ایک ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے رشتے کے لیے اس لیے ان کی شادی ہو گئی تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد حیدر چل بسا، اور اس کا بیٹا جبران محض 2 ماہ کا تھا جب حیدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور اس نے کس قدر بہادری اور ہمت سے خود کو حیدر کے غم میں سے باہر نکالا تھا، لیکن اسے ہر پل یاد آتا رہتا تھا، بار بار یاد آتا تھا۔ اسے حیدر سے بہت محبت ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت کیئرنگ تھا اور ایک جینٹل مین تھا، پھر وہ کیسے اس سے محبت نہ کرتی۔ اور پھر جب وہ یاد آتا تو کبھی کبھی فائزہ کا دل چاہتا کہ وہ کہیں سے آئے اور وہ اسے شکوہ کرے کہ کیوں اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ فرائز بنانے لگے۔ اتنے میں جبران کچن میں داخل ہوا اور وہ سارے اسے پیار سے جے کہتے تھے۔ وہ آتے ہی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ 4 سالہ جے شکل صورت سے ہی بہت خوبصورت تھا۔ اپنے باپ حیدر پڑ گیا تھا، لیکن ابھی وہ الفاظ صحیح سے بول نہیں پاتا تھا، اس لیے کچھ توتلے الفاظ بولتا تھا۔ ماما فرائز، اپنا ننھا سا ہاتھ پھیلائے فرائز۔ فائزہ نے فرائز مانگ رہا تھا، وہ مسکرا پڑی۔ اگلے لمحے اسے جلدی سے پلیٹ میں فرائز نکالتے ہوئے جبران کے سامنے وہ پلیٹ پکڑتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا، اور اب ٹیبل پر پلیٹ رکھ کے فرائز کھا رہا تھا، اور اس کی تربیت فائزہ نے کی تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ ویل مینرڈ تھا۔ وہ ایک نظر میں جے کو دیکھنے کے بعد دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اور اس گھر میں صرف لبنہ بیگم، فائزہ اور جبران رہتے تھے۔ اس گھر میں صرف 3 ہی افراد رہتے تھے، اور تینوں ہی ایک دوسرے کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ فائزہ بیگم فائزہ کو جب اپنے بیٹے کی طرف توجہ دیتی تو اسے حیدر ہر وقت یاد آتا تھا۔ وہ اپنی انگلی میں چابی گھماتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ہونٹوں پر سٹی کی کوئی دھن تھی جو اس سے پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا۔ مسز ہمدانی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اور یہ کب تک چلے گا میکائیل؟ آخر تم کب رکے؟ اور اس کی آواز سے بول پلٹا تھا، اور سامنے ہی غصے سے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میکائیل کے چہرے پر مسکراہٹ ٹمٹارے۔ اگلے پل وہ اپنی ماں کے پاس پہنچتا، ان سے لپٹ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ماما؟ آپ بھی ہر وقت ڈیڈ کی طرح گھوڑے پر سوار رہتی ہیں، مصنوعی حفقی سے کہتے ہوئے اس نے ماں کو قابو کرنا چاہا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی حرکتوں سے اس کی ماں اسے سمجھاتی ہی رہتی تھی۔ آج میں تمہارے کسی بہلاوے میں نہیں آؤں گی، یہ تمہارا روز روز کا ہونے لگا ہے، ہر وقت ہی مجھے غصہ دلاتے رہتے ہو۔ تمہارے بابا کتنے پریشان ہیں، تمہیں کوئی احساس بھی ہے؟ تمہیں چاہیے تم آفس جوائن کرو، لیکن نہیں، تم تو ہر وقت اپنی آوارہ دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہو۔ بس کر دو، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، گھومنا پھرنا ایک حد تک اچھا لگتا ہے۔ آج مسز ہمدانی کافی غصے میں تھی، یقیناً انہوں نے آج میکائیل کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میکائیل نے پیارا سا چہرہ بنایا، اور ماں ایک پل سے پہلے پگھل گئی۔ اب سے زیادہ مسکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں جاؤ، اور بتا رہی ہوں کہ کل سے تمہارے آفس جاؤں گی، کل سے تم آفس جاؤ گے۔ انگلی اٹھائے سختی سے وارن کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب جا کر غائب ہو گئی تھی۔ میکائیل نے جھنجھلاہٹ سے کچھ سر پر ہاتھ مارا تھا، اور اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا، لیکن اسے آفس جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اسے بہت بورنگ لگتا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے فورس جوائن کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے بزنس ہی پڑھایا تھا تاکہ وہ بزنس مین بنے۔ ارمیز ہمدانی گروپ آف انڈسٹری کے CEO تھے، اور اس کا بیٹا ایک ہی تھا 26 سالہ میکائیل، جو ہر وقت آفس سے بھاگتا تھا۔ اور ارمیز صاحب کو ٹینشن لگ جاتی تھی کہ کہیں یہ لڑکا اپنے مستقبل کے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، اس لیے وہ ہر وقت اسے سمجھاتے رہتے تھے، اور اس بات پر اکثر دونوں باپ بیٹے کی جھڑپ ہو جاتی تھی۔ اس سارے میں صرف مسز ہمدانی تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے
سے سافٹلی بات کرتے ہوئے کے لیے مناتی تھی، اور میکائیل اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتا تھا کیونکہ اسے آفس جانا بہت بورنگ لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی زندگی کا موٹیو ہی چھین لیا۔ جو وہ پیشن اپنانا چاہتا تھا وہ پیشن کبھی نہیں اپنا پائے گا، اس لیے اسے اب آفس جانا بہت زیادہ لگتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو زج کرنے کے لیے جان بوجھ کر آفس نہیں جاتا تھا۔ 26 سالہ میکائیل خوبصورتی کی مثال، اور اس کی گہری کالی آنکھیں، اس میں چمکتی ذہانت، اور اس کا اگلا انسان کتنے ہی پہر اس کی آنکھوں کے سحر میں کھویا رہے۔ کشادہ پیشانی، سر پر گہرے بال، کالے بال، سفید سنہری چہرے پر ہلکی سی پیٹ میں کوئی جسامت کا مالک، وہ میکائیل ہمدانی تھا، ہمدانی خاندان کا اکلوتا وارث۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ جلدی جانا چاہتی تھی اور وہ لیٹ ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جلدی سے اسے جبران کو اسکول کے لیے تیار کیا اور اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا شوز پہن رہا تھا۔ اچھے بچے بن کر رہنا اور امی کو بالکل بھی تنگ مت کرنا، ماما کام پر جا رہی ہیں اور شام کو واپس آئیں گی۔ اوکے، وہ تردید جا رہی تھی کہ جے نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ جے لو یو سو مچ ماما، وہ اپنے ننھے لب اپنی ماں کے ماتھے پر رکھتا ہوا بولا تھا، اور اگلے ہی پل فائزہ کی آنکھوں میں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ جلدی سے خود کو قابو پاتے ہوئے اس نے جے کو کندھوں پہ بیگ ڈالا تھا اور کمرے سے باہر نکلی تھی تو لبنہ بیگم ذہن میں ہی موجود تھی۔ میں نے سارا کام کر دیا امی، اب آپ کو کوئی بھی کام نہیں کریں گی، بس آپ نے صرف جے کا خیال رکھنا ہے۔ لبنہ بیگم کو دل کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی بھی کام کرے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، دعا کیجیے گا۔ گلے ان سے ملتے ہوئے وہ جے کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سب سے پہلے جبران کو سکول آئی تھی، اسے سکول چھوڑنے کے بعد وہاں سے سیدھا آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ ارمیز صاحب کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے سامنے کافی کا مگ رکھا تھا، اور سر، وہ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کہتے ہوئے اس نے مخاطب کیا تھا، جی کہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے بھی ادب سے بات کی تھی۔ وہ سر، میں آدھا گھنٹہ بریک کے ٹائم گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی عجیب سی بات سن کر تو ارمیز صاحب کافی حیران ہوئے تھے، کیونکہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ نہیں، انہیں قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیوں جانا چاہتی ہیں۔ سر، وہ دراصل میرا بیٹا اسکول پڑھتا ہے تو مجھے اسے اسکول سے پک کیے گھر واپس چھوڑنا ہوگا۔ میرے علاوہ کوئی اسے پک کرنے نہیں آ سکتا۔ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں انہیں زحمت نہیں دینا چاہتی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اسے گھر چھوڑ کر صرف لنچ ٹائم ہی جایا کروں گی، پھر واپس آ جایا کروں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ منت سی تھی، اور ارمیز صاحب شفقت اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، آپ کے ساتھ کمپنی کی گاڑی چلی جایا کرے گی اور آپ اپنے بیٹے کو سکون سے گھر میں ڈراپ کیے واپس آ سکتی ہیں۔ اور انہوں نے پرسکون ہو کر اجازت دے دی، لیکن وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ لیکن سر، یہ مناسب نہیں لگتا۔ وہ قطعاً نہیں چاہتی تھی کہ محلے والے کوئی بات کریں۔ آپ پریشان مت ہو، کمپنی آپ کو ایک سہولت دے رہی ہے، آپ کو چاہیے اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ ارمیز صاحب نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے وضاحت کی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس پر بات نہ کرے، پھر اس بات میں سارے لاتے ہوئے کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ جبران کو اسکول سے پک کیے گھر چھوڑ کر واپس کمپنی چلی گئی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ وہ عادتاً اس وقت واک کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنی دوست کے گھر کے پاس ایک پارک میں آیا ہوا تھا، اور اس کے دوست کو کوئی ضروری کام تھا اس لیے وہ چلا گیا تھا، تو وہ اکیلا ہی واک کر رہا تھا۔ اس نے زمین پر ایک بچے کو بیٹھے دیکھا تھا، وہ بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور میکائیل نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ بچہ اسے بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا تھا، اور اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی جس کو مسلسل کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کھل نہیں پا رہی تھی۔ اسے میکائیل نے آس پاس دیکھا تو اس بچے کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ بچہ یہیں کسی علاقے میں رہتا تھا اور کسی کے ساتھ یہاں آیا ہوگا، اور اس کے پاس گیا اور اس کی بوتل کو پکڑ کر اس کا کیپ کھول کر دیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ٹکر ٹکر میکائیل کو دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں گھسا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میری بوتل کو ہاتھ کیوں لگایا؟ آپ تو نہیں پتا تشیتے جاجتے بتیر آتش تھی، آپ کو نہیں پتا کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ اس نے ٹوٹے پوٹے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی تو میکائیل کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت بچہ تھا، میں تو بس تمہاری مدد کر رہا تھا، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس بچے کے گال پر
गाल को छुआ था, वो अगले ही पल मिकाइल का हाथ उनसे दूर चटक चुका था। मामा कहती हैं कि स्ट्रेंजर से दूर रहते हैं। उसे घूरी से नवाजते हुए अपनी बोतल पकड़ते हुए वो पास ही मौजूद बेंच पर जाकर बैठ गया था। मिकाइल बहुत हंसी आई थी, वो भी उसके पास उसी बेंच पर आकर बैठ गया था। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है कि आपकी मामा ने आपको इतनी अच्छी मेहनत सी है। वो गहराई से मुस्कुराया था और कुछ पल के लिए वो बच्चा उसे देखता रह गया था। फिर दोबारा अपनी नजरों का जाविया मोड़ते हुए अपने हाथ में मौजूद किसी गाड़ी से खेलने लगा। अच्छा, आपका नेम क्या है मिकाइल? वो बच्चा अपनी तरफ इतनी जल्दी माइल कर रहा था कि आर वो इस वजह से पूछ ही बैठा। देते मम्मा ताए हैं शिटल तो अपना नाम नहीं बताना। मामा कहती हैं कि जे मम्मा की जे की मम्मा ने कहा है कि किसी स्ट्रेंजर को अपना नाम नहीं बताना। उसे जबरदस्त घुरी से नवाजते हुए वो अपने अक्ल के मुताबिक बात कर रहा था। मिकाइल ने बहुत मुश्किल से अपना कहकर रोका था। चलो तो फिर हम दोस्त बन जाते हैं। आपकी मामा ने तो स्ट्रेंजर से बात करने से मना किया होगा, लेकिन दोस्तों से बात तो की जा सकती है। मिकाइल की बात वो हैरानी से उसे देखने लगा। दोस्त? लेकिन आप तो मेरे दोस्त नहीं हो। उसकी इतनी मासूमियत देखते हुए मिकाइल को उस पर ढेरों प्यार आया था। इसलिए तो कह रहा हूँ यार, मेरा दोस्त बन जाओ। मिकाइल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था और फिर लेकिन स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करता। वो अपनी अकल के मुताबिक एक बार फिर मिकाइल को की अकल पर मातम कर रहा था। मिकाइल खुलकर मुस्कुराया था। अरे भाई, जब स्ट्रेंजर से दोस्ती हो जाए तो फिर वो दोस्त बन जाता है। जिससे दोस्ती की जाए वो स्ट्रेंजर नहीं रहता। चलो सोचो मत। हाथ मिलाओ। मुस्कुराहट के संग कहते हुए उसने जे को देखा जो अपना हाथ मिला रहा था। कुछ सोचते हुए उसने अपना हाथ मिकाइल के हाथ पर रख दिया था। अब बताओ क्या नेम है? उसने एक बार फिर पूछा था। दे जे हैदर। उसके खूबसूरत जुमले को सुनते हुए मिकाइल मुस्कुराया था। मेरा नाम मिकाइल हमदानी है। उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथों में पकड़ हिला रहे थे कि जे के लोगों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। तो क्या अब हम दोस्त हुए? मिकाइल ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा था। उसने इस बात में सर हिला दिया। तो जे किसके साथ यहाँ पर आया है? वो आसपास देख रहा था। दे अपनी अम्मी के साथ आया। जे अपनी अम्मी के साथ आया है। अच्छा, तो आपकी अम्मी कहाँ है? वो आसपास देख रहा था। जहाँ कोई लड़की तो नजर नहीं आ रही थी। उसने कुछ फासले पर दूर दो औरतों की तरफ इशारा किया था। क्या 55 से 60 साल दो औरतें खड़ी बातें कर रही थी। वो देखो, वो है जे की अम्मी। उससे एक औरत की तरफ इशारा करते हुए वो बोला था। तो मिकाइल समझ गया कि शायद उसकी नानी या दादी है। अच्छा, तो दोस्त ये बताओ कि तुम ये रोज यहाँ परवाह करने के लिए आते हो? मिकाइल ने उसकी तरफ पलटकर सवालिया आईब्रू उचकाया था। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसके पास कितनी ही देर बैठा उससे बातें कर रहा था। ओके, तो फिर हम रोज यहीं पर मिलेंगे शाम 4 बजे। इतना कहते साथ ही वो उस पर एक आखिरी नजर डालते हुए पार्क से बाहर निकल आया था और वापस घर चला गया। लेकिन वो बच्चा उसके दिमाग से निकल नहीं पाया था। इतना खूबसूरत, अरे और इतना अट्रैक्टिव था कि मैकेल जैसा सेल्फलेस शख्स भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। फायजा सारे का करते हुए वापस कमरे में दाखिल हुई तो जे अपनी ड्राइंग बुक्स खोले ड्राइंग कर रहा था और वो उसके पास बैठ गई थी और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। माँ को पता है मम्मा, आपको पता है मैंने एक फ्रेंड बना लिया। वो अपनी मम्मा को बताने लगा। वो हैरान हुई थी। अच्छा, किससे दोस्त बनाया? वो सारे काम वही छोड़ता हुआ उठकर अपनी माँ के पास आया था और उसकी गोद में चढ़ गया था। चढ़कर बैठ गया। उसका नाम क्या है? वो सोचने लगा। हाँ, कील दलानी, मिकाइल हमदानी। अजीब से नाम पर फायजा हैरान हुई थी। ये कैसा नाम था? वो सोचने लगा कि माँ को बताए या ना बताए कि उसका दोस्त कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा इंसान था। लेकिन फिर भी अपनी माँ की डांट से डर से वो खामोश रहा। जानता था कि उसकी माँ उसे स्ट्रेंजर से बात करने नहीं देती थी। जो माँ को ये कहने वाला था कि आप मेरे साथ कल पार्क भी चलना और मेरे साथ मेरे दोस्त से मिलना, वो सारा प्लान कैंसिल हो गया। वो तो अपनी अम्मी के साथ ही ठीक था। जे कहाँ खो गए? फायदा ने उसे खोए हुए देखा तो वो होश में आया था। कुछ नहीं मामा, सो जाओ, बहुत रात होगी। अगले ही पल उसने अपनी माँ को बेड पर लेटा था। वो उसके सीने पर लेट गया था। उसे धमकी देने लगा था और फायदा समझ गई थी कि इसका बेटा बातों को गोलमोल करने की कोशिश कर रहा है। वो माँ थी और उसे बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका बेटा कब कब क्या क्या करता है। वो क्या छुपा रहे हो?
فائدہ نے نرمی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں ماما، میں نے تو نہیں کچھ چھپایا۔ کیا چھپاؤں گا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے جیسے دکھا رہا ہو کہ دیکھ لیں میرے ہاتھ میں ہانیہ، اور فائدہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز میکائیل کو ضروری کام سے اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر جانا پڑا، اس لیے وہ پارک نہیں آیا اور بولا پورا 1 گھنٹہ جبران اس کا پارک میں انتظار کرتا رہا۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، لبنہ بیگم نے بات پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ لک دادو، دادو رک جاؤ دادو، امی میرا دوست آنے والا ہوگا، اس سے مل کر جائیں گے۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ لبنہ بیگم وہی بات کہتا رہا، لیکن جب میکائیل نہیں آیا تو وہ مایوس ہوتا ہوا اٹھا اور اس کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ میکائیل تو شاید بھول ہی گیا تھا کہ اسے جبران سے ملنے جانا ہے۔ 2 دن تک جبران اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن کے بعد سردی کچھ بڑھ گئی تھی، اس لیے فائدہ نے اسے پارک بھیجنا چھوڑ دیا، اور اس دن بعد سے وہ میکائیل سے نہیں مل سکا۔ لیکن ہر وقت وہ ایک ہی بات کہتا، اس کا کوئی ہمدانی دوست یا فائزہ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس دوست کی بات کر رہا ہے، کیونکہ فائزہ کے خیال میں سے تو اس کا کوئی ایسا دوست نہیں تھا، اور اس کے بابا کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی اور انہیں دل کا مسئلہ تھا۔ وہ ماں بیٹا ان کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ نہیں، تم مجھے بتا ہی دو کہ تم مجھے آفس جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ تمہارے اس ہونہار سپوت نے تو کچھ کرنا ہی نہیں، مجھے ہی سارے آفس کو سنبھالنا پڑے گا۔ ارمیز صاحب مسز ہمدانی کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہے تھے، جو غصے سے اپنے بیٹے کو گھور ہی رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، سکون سے لیٹے رہے، وہ خود ہی آفس چلا جائے گا۔ انہوں نے ایک نظر میکائیل پر ڈالی جو برے منہ بناتا ہوا اماں کو دیکھ رہا تھا کہ چلا نہ جائے۔ اگر یہ اس قابل ہوتا تو کیا ہی بات ہے، وہ جھل بن کر بولے تھے۔ وہ بھی غصے سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سمجھتے کیا ہے کہ میں آفس نہیں جا سکتا؟ غصے سے کہتا ہوا وہ آج آفس آ ہی گیا تھا۔ ارمیز صاحب نسبت سے وہ کچھ کافی غصے میں تھا۔ جس طرح سے وہ اپنے امپلائی سے پیار محبت سے بات کرتے تھے، ان کا بیٹا اسی غصے سے بات کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملازم کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ صبح سے وہ فائزہ کے 3 چکر اپنے کیبن میں لگوا چکا تھا۔ کبھی اسے فائل چاہیے تھی تو کبھی اسے کوئی فائل چاہیے تھی۔ فائزہ بس ضبط کرتی رہ گئی تھی۔ ارمیز صاحب تو اسے بہت زیادہ شائستگی سے مخاطب ہوتے تھے، لیکن ان کا بیٹا صبح سے ان کی جان ہلکا رہا تھا۔ دوپہر کے 12 بجے تھے جب وہ کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئی۔ وہ بیزاریت سے اسٹڈی ٹیبل پر جھکا کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ سر، مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی چاہیے۔ اس کی آواز پر وہ ایک دم چہرہ اٹھائے فائزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ دوپٹہ سر پر لیے وہ بالکل ایک باوقار لڑکی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ چھٹی 1 گھنٹے کے لیے، لیکن کیوں؟ وہ جیسے تلخ ہوا تھا۔ فائزہ نے دانت پیسے تھے۔ ارمیز صاحب تو اسے کہتے تھے کہ اسے پوچھ کر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ارمیز صاحب کے بعد کمیٹی کے معاملات جوید صاحب دیکھتے تھے، جو ارباز صاحب کے انڈر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو چھٹی چاہیے تو پہلے ارمیز صاحب کے بیٹے سے پوچھیں۔ میکائیل تیکھے تیوروں کے ساتھ اسے گھورے تھے۔ اور سر، میرے بیٹے کو اس ٹائم چھٹی ہوتی ہے، مجھے اسے اسکول سے گھر چھوڑنا ہوتا ہے، اور میں ارمیز صاحب سے آلریڈی پرمیشن لے چکی ہوں، ان کی اجازت ہے، لیکن جوید صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے پہلے آپ کو بتا کر جانا چاہیے، کیونکہ آج ارمیز صاحب آفس نہیں آئے۔ وہ شائستگی سے چہرہ جھکائے ساری بات بتا رہی تھی کہ میکائیل کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ایک تو پتہ نہیں کہ ڈیڈ کو ہر نوکر کو سر چڑھا لیتے ہیں، اور اتنی آواز میں بڑبڑایا تھا کہ فائزہ سن چکی تھی۔ چہرے پر ذلت کا احساس نمایاں ہوا تھا اور بہت مشکل سے اپنی تکلیف کو ضبط کر گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو بہت ہی نارمل رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی تلخ بات اس تک پہنچے۔ میں آج ہی ڈیڈ سے بات کروں گا۔ کوئی کمپنی ہے یا کوئی پبلک پلیس جہاں آپ کا دل چاہے جائیں اور آئیں۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا اور فائزہ بنا کچھ کے پلٹ گئی تھی۔ صرف Hey there, اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی تھی۔ subscribe میں to نے my چھٹی نہیں channel دی، وہ پیچھے سے and بولا also press کہ this فائزہ bell ضبط icon. کریں۔ کڑوے کھونٹ پڑتی ہوئی رہ گئی تھی۔ ڈونٹ وری سر، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اپنی آنکھوں کی نمی اندر ہی اندر دھکیلتی ہوئی وہ باہر نکل گئی اور باہر بے بسی اور بے چینی سے اپنے ڈیسک کے پاس کھڑی ٹہر رہی تھی۔ اگر آج وہ جبران کو اسکول پک کرنے نہیں گئی تو کیا ہوگا؟ اس کے بیٹا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اتنے میں جوید صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ارمیز صاحب کے بیٹے نے اسے چھٹی نہیں دی، اور ارمیز صاحب کے کیبن میں داخل ہوئے، اور میکائیل جو موبائل پر کوئی گیم
کھیل رہا تھا۔ جاوید صاحب کی آواز پر سیدھا ہوا تھا، سر میم، فائزہ کا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے اور ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا جو ان کے بیٹے کو اسکول سے پک کر لیا کرے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے پک کرنے نہیں جائیں گی تو ان کا بیٹا شام تک اسکول میں بیٹھا رہے گا۔ جاوید صاحب کی بات پر وہ ایک دم سے میکائل جیسے شرمندہ سا ہوا تھا اور اس نے یہ بات تو سوچی ہی نہیں تھی کہ میرے خیال سے آپ کو انہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ جاوید صاحب کی بات پر اس نے اس بات میں سر جھٹک دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے کہہ دیں کہ وہ جا سکتے ہیں۔ جاوید صاحب سر ہلاتے ہوئے کیبن سے باہر نکلے تھے اور پھر جیسے ہی یہ بات فائزہ کو بتائی، فائزہ نے سکون کی سانس لی اور وہ 15 منٹ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ جلدی سے وہ آفس سے باہر کی جانب بھاگی تو 2 دن بعد ارمیز صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ واپس آفس آ گئے تھے اور ان کے آفس آنے کے بعد ایک بار پھر میکائل غائب ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس آفس آتا تو سارے اسٹاف کی جان ہلکان کر دیتا تھا، لیکن ارمیز صاحب بہت نرم اور رحم دل شخص تھے اور فائزہ نے تو سکون کی سانس لی تھی۔ کم سے کم وہ اس شخص کے ہینڈل نہیں کر سکتی تھی جس سے بات کرنے کی بھی تمیز نہ ہو۔ آج اتوار کا دن تھا اور وہ جبران جن کے ساتھ حیدر کی قبر پر آئی تھی۔ وہ اکثر اتوار کو جبران کو حیدر کی قبر پر لے کر آتی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ جے لو یو سو مچ بابا، اور الفاظ فائزہ کے دل چیر دیتے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے لفظ کو محسوس تک نہیں کیا تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ باپ کیا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اسے احساس تھا جو اپنے باپ سے محبت کرتا تھا۔ وہ قبر کے پاس آیا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اب وہ نرمی سے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اور کافی دیر ہو گئی تھی۔ فائزہ بھی وہی زمین پر بیٹھی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتی ہوئی سکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سالوں فائزہ کے ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا۔ آپ کیوں چلے گئے حیدر؟ آپ کے بنا یہ دنیا بہت اجنبی لگتی ہے، کہیں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ آپ تھے تو سکون تھا۔ آپ کی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی اندر دھکیلتی ہوئی اور جیسے بے بسی سے اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد خود کو پر قابو پاتی ہوئی وہ زمین سے اٹھی اور جے کی انگلی پکڑی۔ چلو جے، بہت دیر ہوگی، انہیں کافی دیر ہو گئی تھی، لبنہ بیگم پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ اسے لے کر قبرستان سے باہر نکل گئی اور قبرستان گھر کے پاس ہی تھا، اس لیے وہ دونوں پیدل چل کر ہی آتے تھے۔ قبرستان کے درمیان آدھے راستے میں وہ بھاگتا ہوا جھولے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ چلو ماما، مجھے پکڑو۔ وہ چاہتا تھا کہ فائزہ اسے اٹھا کر نیچے کھڑا کرے اور پھر دوبارہ سیڑھیاں چڑھاتا ہوا اوپر جا کر کھڑا ہو جائے۔ فائزہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میکائل، جو آج ایک بار پھر اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے کچھ دور سے ہی جبران کو دیکھ لیا۔